عمر ایوب کی سیاست سے زیادہ بوسیدہ سیاست آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گی. اگر دوسرا جو اوپوننٹ ہے آپ کا بہت تگڑا اوپوننٹ ہے اور پارٹیاں بدلتے رہیں تو پھر لوگ کہیں نہ کہیں آ کے تنگ بھی آ جاتے ہیں. گلی گلی محلے محلے جا کے وہ کیمپین کرنے والا ہے. ہزارہ والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہزارہ وال کہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جو پشاور سے جو حکومتیں ہیں وہ ان کا خیال نہیں کرتی. ان کا خیال غلط نہیں ہے. اگر آپ کو پرانی روایات سے مسئلہ ہے تو اور آپ کہتے ہیں کہ وہ سیدھا اور دیمک زدہ سیاستدان سارے پرانے, تو عمر ایوب کی فیملی تو اس کے اندر ہینڈ ان گلو کی طرح فٹ ان ہوتی ہے. کون سی جماعت ہے جن کو انہوں نے ریپرزینٹ نہیں کیا؟ اور پھر یہ بہت امیر لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے اندر اور بالخصوص ہزارہ بیلٹ کے اندر. یہ لوگ اس طرح مدد کرتے ہیں اپنے حلقے کی جیسے عمرہ غربا کی مدد کرتے ہیں. یہ مساوی تقسیم پر یقین نہیں رکھتے, یہ تفاوت پر یقین رکھتے ہیں, یہ طبقات پر یقین رکھتے ہیں. یہ رہتے کہیں اور ہیں, پڑھتے کہیں اور ہیں, کھانے کہیں اور سے کھاتے ہیں, ووٹ کہیں اور سے لیتے ہیں. اب یہ جب آپ تواتر کے ساتھ کرتے رہیں اور پارٹیاں بدلتے رہیں تو پھر لوگ کہیں نہ کہیں آ کے تنگ بھی آ جاتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ جی بہت ہو گیا, ہم نے آپ کو بہت مرتبہ بہت پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا ہے, آپ جو ہے اب ہماری آپ کے ساتھ کوئی خاص محبت نہیں ہے, کسی وجہ سے ہم ووٹ ڈالتے تھے, اب ہم نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالنا. دوسرا جو اوپوننٹ ہے آپ کا بہت تگڑا اوپوننٹ ہے, تو بڑی اسٹرانگ کیمپین رن کی ہے. میں نے یہ کیمپینز دیکھی ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں. گلی گلی محلے محلے جا کے وہ کیمپین کرنے والا ہے. کوئی ایسی دکان نہیں ہے, کوئی ایسا بازار نہیں ہے, کوئی ایسی یو سی نہیں ہے, کوئی ایسے ٹیچرز نہیں ہے, کوئی خواتین, پورا نیٹ ورک اس کا موجود ہے. تو آپ ووٹ دیکھ لیں اس نے کتنے ڈلوائے ہیں. پھر آپ آ جائیں اوور آل خیبر پختونخوا کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ہزارہ کی بیلٹ جو ہے وہ ویسے ہی خیبر پختونخوا کا جو مین سٹریم ہے, یہ پشاور اور اس کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں, چرسدہ ہو گیا, مردان ہو گیا, ثوابی ہو گیا, پشاور اٹ سیلف, یا اس کا ساؤتھ جو آپ کو نظر آتا ہے, یا پھر آپ مالاکنڈ ڈویژن کے اگلے حصے کی طرف چلے جائیں. اس سے ہٹ کے ہے. ہزارہ والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہزارہ وال کہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جو پشاور سے جو حکومتیں ہیں وہ ان کا خیال نہیں کرتی. ان کا خیال غلط نہیں ہے. وہاں پہ زلزلہ بھی آتا ہے تو ہمیں جب ہم کوریج کرواتے ہوتے, اسلام آباد سے کورسپونڈنٹس ہم بھیجتے ہوتے, پشاور سے لوگ جا کے کوریج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. تو ہزارہ کو آپ نے بالکل آئسولیٹ کیا ہوا. تو پشاور میں جو حکومتیں ہیں وہ ہزارہ کو لفٹ نہیں کرواتی. اور 13 سال سے جب آپ نے صرف لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لا کر لاٹھیاں ہی پڑھوائی ہوں, اور اس کے بعد ابھی بھی آپ کہہ رہے ہوں کہ اب بہت کچھ ہم کرنے والے ہیں اور میں چھوڑوں گا نہیں, اور میں گربان سے پکڑوں گا, اور میں زندگی کا چراغ گول کر دوں گا, اور اب گولی چلے گی, اور میرا نام یاد رکھنا, اس کے علاوہ آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. تو لوگ پھر یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم ووٹ آپ کے خلاف تو نہیں ڈال سکتے, ہم کمیٹڈ ہیں کسی بھی نظریے کے ساتھ, شخصیت کے ساتھ, لیکن آ کے ہم نے ووٹ نہیں ڈالنا. سو کہتے ہیں کہ پیپل ووٹ ود دیئر فیٹ, یعنی وہ اپنے پاؤں کا رخ جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں ان ڈبوں کی طرف جن ڈبوں میں جا کے انہوں نے ووٹ ڈالنے ہوتے ہیں, وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. سو دے ووٹ ود دیئر فیٹ. یہ 4-5 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہری پور کے اندر پٹائی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی. پر مجھے کوئی یہ کہے گا جی کہ جھرلو چلا کے آپ نے 50,000 ووٹ ڈلوا لیے ہیں اس حلقے کے اندر جہاں پر ہم نے تمام طرح اپنے وسائل لگائے ہوئے تھے, اس چیف منسٹر کے نیچے جو سب کو آ کے دھمکیاں دیتا پھرا. تو میں پھر سوچوں گا کہ شاید فیکٹس کی گنجائش موجود نہیں ہے بحث کے اندر. اس میں آپ دیو مالائی کہانیاں جو ہے وہ سناتے ہیں لوگوں کو اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن عمر ایوب نے تھیٹر لگانے کی کوشش کی. بدقسمتی سے جو کینڈیڈیٹ انہوں نے چنا وہ بھی میرے ضمن ذکر کرنا چاہیے تھا کہ ان کی بیگم کو کون جانتا ہے, ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے لوگوں کے مسائل کو ریپرزینٹ کرنے کی, وہ کون ہے. ان کی کوالیفیکیشن یہی ہے نا کہ عمر ایوب کی وہ زوجہ ہیں, عزت دار خاتون ہیں, لیکن اس سے زیادہ سیاسی کوالیفیکیشن تو ان کی نہیں ہے. تو جب آپ اس قسم کے کینڈیڈیٹس کو سامنے لے کے آئیں گے, اس قسم کے حربے آپ اپنائیں گے, تو نتائج اس سے مختلف نہیں ہو سکتے.